پوچھتے ہو تم وہاں سعد صاحب کے بارے میں مسئلے ہیں جی میں ابھی ہو کر آیا ہوں اچھا جوڑوں میں نعیم الدین مرکز میں ہاں اچھا بہت دنوں کے بعد گیا تھا میں کئی سالوں کے بعد اچھا میرے خیال سے 8-10 نہیں مطلب مرکز تو میں شاید 15-17 سال 20 سال بعد گیا بیان گھر سنا والوں تھا کے حضرت ساتھ آپ گیا نے؟ تھا. ارے بس مت پوچھو بیان کیا تھا بخان تھا کیا تھا حضرت؟ بخان تھا بخان حضرت وہی تحریف کر دی جو دیوبند نے جو فتوے میں کہا وہی بات ابھی بھی بیانوں میں جاری ہے ان کی، ہاں مطلب رجوع نہیں ہے کچھ بھی حضرت؟ کوئی رجوع نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب. میں تو خود تحقیق کے لیے ہی میرا ذہن میں 2 چیزیں تھی اصل میں جی جی کہ کم سے کم پھر سے ایک بار رجوع کی حقیقت سامنے آئے جی 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 اور دوسری چیز میرے سامنے یہ تھی کہ بہت ٹائم ہو گیا جاؤں تو ذرا مجھے بھی کچھ سمجھ میں آئے جی جی شاید کوئی نئی چیز سامنے آئے ایسی کہ جس سے کام کو بچانے کو شکل سمجھ میں آئے. تو سمجھ میں یہ آئی میرے بات جی کہ ماں سعد صاحب کو چھوڑ کے کام کو تو بڑھاوا دینا چاہیے. جی جی اور رہی یہ بات لیکن کچھ علماء کا اس میں یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے سارے ہی لوگ انہی کے جیسے ہیں جی جی اور میری سمجھ میں یہ نظریہ تھوڑا سا مشکل ہوا جی جی کیونکہ میرے یہاں مہو میں ہمارے یہاں جی جی جو ساتھی ہیں جی اس میں 2-4 لوگ جو بھی باہر سے جو اس طرح مرکز شورا کا اختلاف کسی وقت میں پیدا کرنا چاہ رہے ہوں گے جی جی تو ہم نے ان کو کر دیا تھا باہر. جی جی ہم نے ان پہ لگا دی تھی پابندی ایک ساتھی پہ تو جی جی اندور سے آتے تھے جی اور باقی ساتھی کچھ تھوڑے بہت دبے کچھ ہوں ذہن میں تو ٹھیک ہے. جی اطراف میں 2-3 لوگ ہیں جی بس وہ اندور سے زیادہ کام کرتے ہیں. مہو چونکہ پورا ہی الگ ہے ایک طرح سے. کس تو طرح؟ ہمارے یہاں ہم نے جی جی شورا کی جماعت ہم نے ہمارے یہاں ڈلوائی اور شورا کی جماعت کام کر رہی. تیسری الحمد جماعت آ للہ. چکی ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. جی جی الحمد تو للہ. وہ ہمارے یہاں مصلحت کا تقاضا تھا جی جی کہ تحقیق بھی ہو جائے جی اور تھوڑی سی ایسی کہ انہوں نے چونکہ مخالفت نہیں کی تھی جب شورا کی جماعت ہم نے ڈالی جی جی تو ان کی تھوڑی دلجوئی اس طرح ہو جائے. جی جی ان کی دعوت تھی کہ ایک بار چلو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. اور واپسی میں نے ان سے بتا دیا گڑبڑ تو بہت ہے. جی جی بات کہہ بھی تھی ان سے. جی جی حضرت وہ ہاں حضرت مطلب میرا ایک نظریہ ہے جیسے اکابر علماء دیوبند کی بہت لمبی نظر ہوتی ہے حضرت. اور حضرت پورا اعتماد حضرت مجھے تو پورا اعتماد ہے اکابر علماء دیوبند پر. آپ کے تو حضرت ویڈیو سب میں چل رہی ہے پورے ہندوستان میں. میں نے اصل میں کوئی بات نہیں وہ جی کوئی سمجھتا نہیں. جی جی میں نے اصل میں کیا یہ ہے جی کہ اس میں جانے سے میرا ذاتی جو ایک ذہنی ایک تشویش سی رہتی تھی میری ختم ہو گئی اور مجھے اس ویڈیو چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی اور رہی دوسری بات شورا وغیرہ سے جوڑنے کی یا اس طرح کرنے کی تو وہ میرے علاقے کی چونکہ یہ نوعیت تھی جی جی اس نوعیت کے حساب سے مجھے جو مناسب لگا وہ ٹھیک کیا میں نے. جی میں اس پر مطمئن ہوں جی اور میں نے تو صاف کہا کہ بھائی یہ مولانا کی جی تائید کرنا تو مشکل ہے جی لیکن کام کی تائید بہرحال رہتی ہے اور رہنا چاہیے. جی جی صحیح بات. اور یہ میں نے ان سے کہا کہ یہ اکابر کی میراث ہے جی جی لہٰذا ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے اپنے علاقے میں. اچھا ہمارے یہاں کی نوعیت الگ ہے سر. جی جی اور یہ جانے سے کم یہ ہو گیا جی کہ وہ ساتھی کے ذہن بدلے کہ ہاں یار مفتی صاحب تو کبھی اس طرح کرتے نہیں ہیں یار. جی جی ہمیشہ سے ہماری تائید کرتے رہے سب کرتے رہے ہماری سرپرستی کم زیادہ کرتے رہے جی جی اور ہم سے کوئی اختلاف انہوں نے وہاں ساتھ کی بنیاد پر کبھی نہیں کیا. جی جی میں نے کبھی نہیں بولا تھا جی جی نہ کسی بیان میں نہ ساتھیوں میں نہ کچھ. جی جی اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کبھی بولا ہے کیا لیکن آج میں اپنے کانوں سے جب سن رہا ہوں جی جی تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا. جی جی لیکن پھر بھی میں نے کہا میں کام کی تائید تو کروں گا. جی جی تو الحمد وہ للہ. علاقے کی نوعیت کا مسئلہ تھا وہ. جی جی اور میں مطمئن ہوں یہ ویڈیو مجھے نہیں فرق پڑتا. وہ تو لوگ یہ جو ہے کہ چلا رہے مطلب سحر قاضی صاحب اور سب لوگ حضرات گئے تھے وہاں پہنچے تھے وہ. تو اس میں سے بہت سے لوگوں نے کہا بھی
جی مجھے پتا چلا بعد میں جی جی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہیں سے تحقیق کرنا چاہیے, جی جی بدگمان نہیں ہونا چاہیے, وہ بے وجہ بدگمانی کرنے سے وہ صاف آدمی ہے. جی جی اس طرح لوگوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا. کچھ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے من کسرا جی سواد قوم فوم منہم وغیرہ بھی ڈالا ہے. مجھے پتا, میں تو چلاتے نہیں واٹس ایپ, میں تو ان سب فتنوں سے دور رہتا ہوں. جی جی اور میں تو ساتھی کو بھی ڈانٹا, جی ساتھیوں کو میں نے کہا دیکھو یہ فتنے کے لیے ڈالی گئی ہے ویڈیو, جی جی یہ بتانے کے لیے کہ ہماری تائید میں ہے, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی یہ شورا کا کوئی, میں نے پھر ان سے کہا کہ مولانا ابراہیم صاحب آئے تھے, دھار میں گیا تھا, جی جی تو ہو سکتا ہے میں ویسے بھی میں جاؤں گا شورا وورا کا بھی, جو اجلاس وغیرہ یا اس طرح جوڑ وغیرہ کچھ ہوگا. حضرت اٹارسی جو ہے, ابھی اٹارسی میں جوڑ ہے, مولانا خبیب صاحب آ رہے ہیں, مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ بیٹے. بس ٹھیک ہے, وہاں ایک ویڈیو بنا کے ڈال دے گا کوئی, تب کیا کرو گے؟ جی جی نہیں سمجھے؟ جی 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 تب کیا کہو گے؟ جی جی بھائی حضرت ہم عملی طور سے ہم چاہ رہے ہیں جی جی کہ جوڑ پیدا ہو, ورنہ ہوگا یہ کہ اگر دھکا مکی اور لاٹھی چلانا شروع کر دی کئی جگہوں پر, اگر ایسا ہو گیا جی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایس پی اور کلیکٹر ہی یہ کہہ دے کہ یہاں کوئی جماعت نہیں آئے گی. جی جی تب کیا کرو گے؟ جی آج تو سب اچھا لگ رہا ہے, جی جی مرکز اور شورا, ہوں کل کیا ہوگا پھر دو ایک دوسرے کو کوسنا. جی جی اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ جی آپ کے انتشار کا فائدہ اگر کوئی حکومت کا کارندہ یا کوئی جی جی غیر مسلم تحریک سے جڑا ہوا کوئی آدمی اگر اٹھا لے تو اس کا کون ذمہ دار؟ جی جی حضرت چلیے. ایک چھوٹی سی ناقص سی رائے ہے حضرت میری, جیسے کہ جیسے حضرت جیسے میں ہوں علماء کرام سنا ہے, جیسے اکابر علماء دیوبند, میرا مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. حضرت جیسے عام طور سے کام کرنے والے بھائیوں سے میں نے کئی بار کارگزاری میں لی, حضرت اپنا مسلک لوگوں کو پتہ نہیں ہے. حضرت علماء دیوبند کی عظمت کے بارے میں میں نے سنا, سیوال حضرت سے ہی سنا ہے ہم نے, تو حضرت تب سے میں دیوبند کو اپنا بڑا ماننے لگا, ورنہ میں بھی ایرے گیرے نتھو کھیروں کو اپنا بڑا مانتا تھا. جی تو بہت بڑا مطلب میں نے بہت نقصان اٹھایا اور بہت بے دینی کی تبلیغ کری ہے دین سمجھ میں کر. نے ابھی مفتی صاحب ہمارے یہاں آئیں گے, جی جی وہ اصل میں میرا یہ ٹکٹ بن چکا تھا, جی ورنہ میں مفتی صاحب کا اسی جمعرات میں پروگرام ہوتا, جس جمعرات میں وہاں مجھے مطلب جس سنیچر میں مجھے جانا تھا جی جی اس سے پہلے والی جمعرات میں مفتی صاحب کا پروگرام ہونا تھا. تو میں نے ہی ساتھی سے کہا, جی جی میں نے کہا اس کو اگر ٹال سکتے ہو تو ٹال دو, تو اس میں تاثرات میرا بھی رہیں گے اگر وہ اس طرح کچھ ہوتا ہے تو. جی جی تو ایک ہفتے بعد ہمارے یہاں آئیں گے مفتی صاحب. جی جی ہاں, اور مفتی ابوالکلام صاحب نے مجھ سے بات کی تھی, آج ان کا فون بھی تھا, جی جی تو میں نے ان کو آدھا گھنٹہ میری ان سے بات ہوئی, اور بغیر کسی بحث مباحثے کے مولانا نے میری تائید کی. میں کہتی آپ کی سوچ آپ کے علاقے کے اعتبار سے آپ نے بالکل ٹھیک کیا, جی جی اور یہ شورا کی جماعت کو جو آپ نے آپ کے یہاں شروع کر دیا. جی جی پھر میں نے کہا حضرت میرا ایک مسئلہ اور ہے. جی جی میں نے کہا شورا والوں سے بھی مجھے شکایت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ نیت اگر یہ کر رہے ہیں کہ علاقے کا وستار ہوگا تو ریاست بڑھ رہی ہے تو علاقے کھل رہے ہیں, جی یہ اس طرح کی ذہنیت سے اگر ٹشن کے ساتھ کام کریں گے جی تو یہ کوئی نیک نیتی نہیں ہے. جی جی صحیح بات. میں نے کہا میں اس کے بھی خلاف ہوں. میں نے حضرت کہا میں نے تو جی کہہ جی دیا مجاہدے والی جماعت بھیجو. جی جی ہاں, ابھی ایک جماعت آئی تھی, وہ کہنے لگی شہر میں چاہیے, شہر میں نے ڈانٹا. جی میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی, میں نے کہا شہر میں ہی سے مطلب کام ہوگا. جی 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 اور میں نے بول دیا, میں نے کہا بوڑھے باڑوں کو نہ بھیجنا, جی جی جن کو یہ چاہیے تو وہ چاہیے, تو ایسا چاہیے تو ویسا چاہیے. میں نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا یار, جی 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 کام میں مجاہدہ ہے, مجاہدے والی جماعت ہی بھیجنا. جی 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 حضرت اس طرح میں نے ان سے بھی بات رکھی. اور ہمارے یہاں تیسری جماعت ہو گئی, جی جی ابھی 27 کو جائے گی ہمارے یہاں جماعت, جی جی واپسی ہے اس کی. جی انشاءاللہ. مجھے تو پہلے 20 کا پتا تھا, لیکن جی وہ 27. اچھا وہ آتے ہیں تو مجھے ہی فون لگاتے ہیں. جی جی اچھا میرے کہنے پر ساتھی کچھ نہیں بولتے. جی جی آپ دیکھ رہے ہیں علاقے کی مصلحت, سمجھے آپ. جی جی اگر انتشار کی نوعیت ہو جاتی, اگر میں ان کو پہلے سے باہر نہیں کرتا, جی جی جو لوگ مرکز شورا کے اختلاف پر اپنی کرسی جمانا چاہ رہے تھے, صحیح بات ہے. جی پہلے تو ان کو باہر کیا, جی پھر اس کے بعد ہاں انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار وہ اتنا ہاں طاقتور آدمی تھا, یا اتنا اس کا روب داب رہتا ہے, اس کو مفتی صاحب نے یار بین کر دیا, تو یہی ہم جی کیا چیز ہیں.
حضرت آپ کی حکمت اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرما، آپ نے بہت اچھی حکمت اختیار کری. ہاں، اللہ تعالیٰ. اس طرح ہوا ہے وہ. اس لیے میں مفتی صاحب نے مجھ سے جب سنا کہ اچھا یہ اس طرح ہو رہا ہے یہاں کی نوعیت یہ بنی، جی جی تو مفتی صاحب بہت خوش ہے اور کہنے لگے واہ واہ. شکر ہے حضرت. میں تو 3 روز نہیں ہے مختلف. جی جی اور ابھی مفتی صاحب تو آئیں گے تو وہ چیزیں اگر کچھ ہوں گی تو وہ تو ویسے ہی صاف ہو جائیں گے وہ. اور اگر پھر بھی میں نے حضرت سے کہا مفتی صاحب سے، مفتی ابوالکلام صاحب سے، جی جی اس میں کوئی بات ایسی ہو جس میں کہیں کچھ کریکشن ہو یا کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو جی تو بے تکلف کہیں. میں نے کہا ہمارا تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں کسی شخصی پرستی یا تعصب یا اس طرح کے کچھ ہے جی جی کچھ نہیں ہے. مرنا سب کو ہے، بات وہ کریں جو حق کی ہو. اور ہاں، اور پھر میں نے کہا بھی، میں نے کہا مولانا اسعد صاحب کے نظریات کوئی بدلے نہیں ہے، صاف جی ستھری بات ہے یہ. تو وہی کہانیاں ہیں. جی جی حضرت میں وہ نے کچھ بیان ریکارڈ بھی کیے. ایک بیان آیا تھا ابھی میرے پاس، وہ نے سنا تو وہ جہاد کی آیتوں کو اثر اسی پر وہ کہہ رہے وہ اسی میں میں فٹ ریکارڈ کر نہیں رہے کر پایا. وہ انہوں نے بیان کے بعد دعا کے بعد بولا تھا، جی جی وہ بولا وہ اس کو میں ریکارڈ نہیں کر پایا. جی جی وہ بولا وہی تھا جو آپ بول رہے ہو. جی ہاں، جہاد کی اور قتال کی آیتوں کو اور حدیثوں کو بس تبلیغ پر ہی پورا. ہاں وہ تو مطلب اس پر مشکل ہے جی 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 کہ تبلیغ پر ہی جو ہے وہ فٹ ہوں گی. جی جی وہ دعوت کی ہی آیتیں ہیں. جی 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 ہاں وہ دعوت اللہ کی ہی آیتیں ہیں. وہ دعوت اللہ کی ہی ہے. حضرت دعاؤں درخواست ہے آپ سے. جی آپ سے بھی. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.